السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ قد قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید ہے، جس کی مرضی کے بغیر اس کائنات کے اندر کوئی چیز معرض وجود میں نہیں آ سکتی، اور اس کے امر کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز فنا نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا ہے، بقا اگر کسی ذات کو ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات کو ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات پر
کہ جنہوں نے اللہ کی شریعت کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کو بڑی ہی ایمانداری اور بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت اور انسانیت میں ہدایت کی روشنی بانٹنے کے لیے اس کائنات کے اندر تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے چند احادیث میں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو یہ پہلو اس طرح کے ہیں، یہ اسوہ، یہ نمونہ، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری زندگی اس انداز کی ہے کہ اگر ایک پہلو کو لیا جائے تو اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں ایک ایک یا دو احادیث نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ان طریقوں کی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ بنایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے امتیوں کو نماز کا حکم دیتے اور ہر وقت آپ نماز کی تلقین کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بیماری نے آن لیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بخار میں مبتلا ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شدت عام انسانوں سے زیادہ ہوتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت تیز بخار ہے، اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر موجود ہیں، نماز کا وقت ہو گیا۔ بلال کتنی مرتبہ آ چکے، الصلاۃ الصلاۃ، اے اللہ کے حبیب نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف نہیں لا رہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت ذرا سنبھلی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا، عائشہ کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ اے اللہ کے حبیب مقتدی اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک لوگوں نے نماز ادا نہیں کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ جماعت کروائے، لوگوں کو مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے امامت کروائے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت میں بھی نماز کی پرواہ ہے، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا، پیغمبر کائنات اپنے بستر سے اٹھے، دو صحابہ کے کندھوں پہ اپنے بازوؤں کو رکھا، اور ان کا سہارا لیتے ہوئے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کمزوری کی حالت یہ تھی کہ آپ نے صحابہ کے کندھوں پہ سہارا لیا ہوا، اور آپ کے قدم زمین پر لائنیں بناتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایسے عالم میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے آپ پہلی صف میں پہنچے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی امامت کروا رہے۔ پیغمبر کائنات نے اشارہ کیا، اے ابو بکر امامت کرواتے رہو۔ صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے، اللہ کے پیغمبر بائیں جانب آ کے بیٹھ گئے۔ پیغمبر امامت کروا رہے تھے، صدیق آپ کی ابتدا کر رہے تھے،
اور صدیق کی اقتدا باقی صحابہ کر رہے تھے۔ پیغمبر کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اللہ کے پیغمبر کی زندگی سے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ پیغمبر کائنات نے کبھی کسی نماز سے سستی کی ہو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کائنات سے محبت کرنے والوں، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا دم بھرنے والوں، آپ کی زندگی کا ایک پہلو، آپ نے نماز پہ ہمیشگی کی ہے، اور اس وقت بھی کی ہے کہ جب آپ پر کمزوری کا، بیماری کا عالم تھا۔ اللہ کے پیغمبر اپنے اللہ سے غافل نہیں ہوئے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ آئیے غور کیجیے اپنی نمازوں پہ۔ آج کتنے دن ہو گئے ہم نے رات کی نماز ادا نہیں کی؟ آج کتنے دن گزر گئے، کتنے مہینے، کتنے سال گزر گئے، ہم رات کو تہجد کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے۔ آج کتنا عرصہ گزر گیا اللہ کے سامنے روئے ہوئے۔ پیغمبر کائنات کی زندگی کا ایک پہلو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی ورمت قدماہ، اللہ کے رسول اللہ کے سامنے قیام کرتے، اور اتنا لمبا قیام کرتے کہ حالت قیام میں آپ کے قدم سوج جاتے، آپ کے قدموں پہ ورم آ جاتا۔ اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا گیا، قالوا قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کے آئندہ اور سابقہ ساری لغزشوں کو معاف کر دیا ہے، اور آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو پیغمبر کائنات نے فرمایا تھا، قال افلا اکون عبدا شکورا، اور جس مالک نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے، اس نے مجھے اپنے آخری نبی بنایا، اس نے میرے اوپر اتنی نعمتوں کا اتمام کیا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس مالک کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں؟ میں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں۔ اللہ نے کون سی نعمت ہمیں عطا نہیں کی؟ اللہ نے دیکھنے کو آنکھیں دیں، سوچنے کو دماغ دیا، سننے کو کان دیے، پکڑنے کو ہاتھ دیے، چلنے کو پاؤں دیے، اولاد کی نعمت، رزق کی نعمت، اللہ نے اتنی نعمتیں تمہیں عطا کی۔ بتاؤ کتنے دن ہو گئے اللہ کے سامنے قیام کیے ہوئے، مالک کے سامنے کھڑے ہوئے؟ آج کتنے دن ہو گئے کہ ہم پیغمبر کائنات کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے رات کی عبادت کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے؟ یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم یہ آیت پڑھتے ضرور ہیں، اس آیت کا مطلب سمجھتے ضرور ہیں، لیکن اس آیت کے اوپر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور پیغمبر کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ تھی۔ اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیر کعزیر المرجل من البکاء۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیغمبر کائنات کو دیکھا، آپ نماز ادا کر رہے اور آپ نماز پڑھتے ہوئے رو رہے، اور رونے کی وجہ سے آپ کے منہ سے ایسی آوازیں نکل رہی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ہنڈیا چولہے کے اوپر ابل رہی ہے۔ پیغمبر کائنات رو رہے۔ اور میرے محترم بھائیو، آج کتنے دن ہو گئے ہم سجدے میں پڑھ کے اللہ کے سامنے روئے نہیں؟ آج کتنے دن ہو گئے ہم اللہ کے سامنے نہیں روئے؟ یہ بھی پیغمبر کی زندگی کا ایک نمونہ اور اسوہ، آپ کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ آؤ اللہ کے سامنے روئیے، گر گرائیے، مالک کائنات کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات بہا کے اس مالک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ آج ہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ نمازیں ہیں تو وہ بھی رسمی نمازیں، نہ پتہ نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں، نہ یہ پتا کہ سن کیا رہے ہیں، رسمی نمازیں، ہمیں رونا کیسے آئے؟
ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہم لوگوں کے حقوق کا خیال کیسے کریں؟ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رونا نہیں آتا۔ اللہ کے پیغمبر رویا کرتے اور اتنا روتے کہ میری ماں فرماتی ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ پیغمبر کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہوئی ہوتی تھی، اللہ کے سامنے اتنا رویا کرتے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ معصوم تھے، آپ مقام محمود پر فائز ہونے والے تھے اور آپ لوگوں کی شفاعت کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے سامنے پیغمبر کائنات رویا کرتے تھے۔ آؤ اللہ کے رسول کی زندگی کے پہلو کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیجئے، نماز کی پرواہ کیجئے اور نماز کے اندر رونا سیکھیے۔ اگر رونا نہیں آتا اللہ کے بندے رونے والا منہ ہی بنا کے اس مالک کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو۔ اور آؤ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک اور بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ سخاوت کرنے والے تھے، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے۔ اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن تک فاقے ہوتے، آپ کو ایک وقت کا کھانا ملتا تو دوسرے وقت کا نہ ملتا، کئی دن تک آپ کے گھر چولہا نہ جلتا۔ لیکن سخاوت کا عالم کیا ہے؟ آج اللہ کے حبیب نماز کے لیے تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی، آپ جلدی سلام پھیرنے کے فوری بعد اٹھے، آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، گھر سے ہو کے آئے، پیغمبر کائنات مصلی پہ دوبارہ آئے، صحابہ تشریف فرما ہے، اے اللہ کے حبیب بات کیا ہے؟ آج بڑی جلدی اٹھ کے آپ گھر تشریف لے گئے۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں سونے کی ایک ڈلی پڑی ہوئی ہے، میں نے جتنی دیر تک اس ڈلی کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر لیا میرے دل کو سکون نہیں آیا۔ اللہ کے پیغمبر سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے، یہ بھی پیغمبر کائنات کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور یہ بات بھی سنیے، لوگ کہتے ہیں جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ غنی ہوتا ہے، یاد رکھ لو مالدار غنی نہیں ہوتا، روپے پیسے والا بندہ غنی نہیں ہوتا۔ غنی کون ہے؟ نبی کائنات فرما رہے تھے لیس الغنا عن کثرت الارض ولکن الغنا غنى النفس، اور لوگوں غنی وہ نہیں ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے، اور غنی وہ ہے جو دل کا غنی ہے۔ اللہ نے اس کو دل بھی عطا کیا ہے، اللہ نے اس کے دل کے اندر کمزوروں کے لیے محبت ڈال دی ہے، وہ کمزوروں پہ خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَى النَّفْسِ، اور لوگوں جس کا نفس غنی ہو گیا حقیقی طور پہ یہ بندہ غنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی تھے، آپ سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے۔ دو باتیں، پہلی بات نماز آپ نے بیماری کے عالم میں بھی نہیں چھوڑی ہے، آپ نماز کے لیے تشریف لائے اور آپ نماز کے اندر رونے والے تھے، آپ اللہ کے سامنے گر گڑانے والے تھے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے والے تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہے پیغمبر کی زندگی، یہ ہے نبی کائنات کا اسوہ۔ اور آئیے آگے بڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طریقہ، آپ کی سیرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے پیغمبر جب بھی آپ کو دیکھا، آپ گھر تشریف لا رہے یا آپ گھر سے نکل رہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، ہمیشہ اللہ کا ذکر آپ کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اور پیغمبر کائنات کی بعثت کا جو مقصد میں سمجھ پایا ہوں کہ نبی کائنات نے 23 سالہ زندگی نبوت کے بعد جو گزاری ہے،
آپ نے ایک کام کیا ہے، اور وہ کام کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والا کام، اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ ملانا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج سیدنا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی کا ہاتھ پکڑا ہوا، آپ ان کو یمن کی جانب بھیج رہے، گورنر نامزد کر کے پیغمبر کائنات نے ہاتھ پکڑا ہوا، اور آپ نے کیا کہا واللہ انی لا احبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم ہے میں اللہ کے لیے تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ معاذ کی عظمت کا عالم کیا ہے، لوگ بات کریں اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول جس کو کہیں کہ اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اے معاذ اللہ کی قسم ہے مجھے تجھ سے پیار ہے۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا معاذ میں تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، جب نماز مکمل کر لینا، نماز پوری ہو جائے، سلام پھیر لے، تو یہ دعا پڑھنا کبھی نہ بھول، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ میں گناہ گار تو بڑا ہوں، اللہ میں خطا کار تو بڑا ہوں، غلطیاں مجھ سے ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، اللہ میں تیرا ادنا سا بندہ، اللہ تیرا ادنا سا غلام، انی علی ذکرک، اللہ اپنا ذکر کرنے میں مولا تو میری مدد فرما، اللہ مجھے توفیق عطا کر کے میں تیرا ذکر کروں، وشکرک، اللہ تیری بے شمار نعمتیں، اللہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انجانے میں ناشکری بھی ہو سکتی ہے، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ ذکر کرنے میں اور تیرا شکر کرنے میں اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے میں اللہ تو میری مدد فرما دے۔ پیغمبر دعا یاد کروا رہے، آپ نے لوگوں کے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑا، اور پیغمبر کائنات کی زبان غمی ہو، خوشی ہو، پریشانی ہو، آپ حالت جنگ میں ہیں یا حالت امن میں ہیں، آپ کسی حالت میں بھی ہیں، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے آپ نے دعائیں سکھائی ہیں، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، وضو کرنے کی دعا، بات کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، مسجد میں آنے کی دعا، نکلنے کی دعا، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور پیغمبر کی زندگی پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے پیغمبر کی ان زندگی کی کیے ہوئے ان اعمال پہ عمل کرو، نماز کو کبھی غفلت میں نہ چھوڑو، اور نماز کے اندر رویا کرو اللہ کے سامنے، رات کو اٹھو تہجد پڑھ کے مالک کے سامنے رویا کرو۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ تہجد کی نماز جو ہے نا بڑی لاڈلی عبادت ہے، بڑی لاڈلی عبادت ہے، یہ عبادت بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ پہلے آسمان پہ آئے ہوتے ہیں، آسمان دنیا پہ، اور آسمان دنیا پہ آ کے اپنے بندے کو دیکھ رہے ہیں اور آوازیں لگا رہے ہیں، حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش کرنے والا، حل من مستشفق، ہے کوئی شفا طلب کرنے والا، حل من مسترزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا۔ رات کو اٹھیے اللہ کے سامنے روئیے، اور صدقہ و خیرات اللہ کے راستے میں کیجئے، اور جتنا بھی اللہ نے دیا ہے نا، اگر زیادہ دیا ہے تو زیادہ کیجئے، تھوڑا دیا ہے تو تھوڑا کیجئے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ ضرور کیجئے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم، بولو مال کم، ہم سمجھتے ہیں کم ہو جاتا ہے، پیغمبر کائنات نے قسم اٹھا کے کہا تھا، قسم اٹھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا لوگوں میں قسم اٹھا کے یہ بات کرتا ہوں، مجھے رب کی قسم ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، اگر اللہ کے راستے میں دو گے اللہ کی قسم ہے رب تجھے بڑھا چڑھا کے عطا کرے گا، تمہاری سوچ میں بھی نہیں ہوگا کہاں سے آ گیا۔ پیغمبر کائنات کی زندگی کا پہلو، اور تیسری چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. آپ پہ غم ہے, آپ پہ پریشانی ہے, آپ کا بیٹا ابراہیم آپ کے ہاتھوں میں دنیا سے چلا گیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا تھا؟ کائنہ بے فراق کا یا ابراہیم لمحزونون, اے ابراہیم تیرے جانے کا غم تو بہت ہے, آنکھیں آنسو بہاتی ہیں, دل غمگین ہے, پریشان ہے, لیکن میں اپنی زبان سے وہی کلمات ادا کروں گا جس سے میرا رب راضی ہو جائے. یہاں پر بھی اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑا. اور آئیے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا ایک اور پہلو, چوتھی بات, آؤ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس آیت کی تفسیر کر رہا ہوں میں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. چوتھی بات, پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ معصوم عن الخطا تھے, آپ کی لغزش کوئی نہیں تھی, آپ سے گناہ کوئی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, واللہ, مجھے اللہ کی قسم ہے, واللہ, اللہ کی قسم ہے, انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ. میں ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں, 70 سے زائد مرتبہ. اور ایک حدیث کے الفاظ ہے, نبی علیہ السلام 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے, بخشش طلب کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. آج ہم گناہگار, قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے اور قدم قدم پہ بغاوتیں کرنے والے, ہم کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ سے دن میں معافی مانگتے ہیں؟ کبھی رات کو سوتے وقت اپنے سارے دن کے معاملات کو سامنے رکھا کرو, آج کس کے ساتھ زیادتی کی ہے, آج کس کو میں نے تنگ کیا ہے, آج کس کو گالی دی ہے, آج کس کے حقوق کو سلب کیا ہے. کبھی رات کو ہم سوتے وقت یہ اپنا محاسبہ شروع کر دیں نا, یہ اپنا محاسبہ شروع کر دیں. اللہ کی قسم, اللہ کے ولی بن جاؤ, اللہ کے قریبی بن جاؤ, اللہ کے دوست بن جاؤ, اور محاسبہ کرنے کے بعد اگر حقوق العباد طلب ہوئے نا تو ان لوگوں کے حقوق ادا کرو. اور اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو گئی ہے تو مالک کے سامنے گر گڑا کے اس مالک سے معافی مانگ لو, استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے. یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور یہ مقصد ہے پیغمبر کا, یہ مقصد تھا نبی کائنات کے آنے کا, کہ لوگوں کے اندر تبدیلی رونما ہو اور لوگوں کی بندگی سے نکل کے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آپ آئے ہیں. کثرت سے استغفار کیجئے. اور کثرت سے استغفار کے بارے میں پیغمبر کائنات فرما رہے تھے, من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقه من حیث لا یحتسب. اور لوگوں, جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے نا, 3 فائدے اللہ دیتا ہے. جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا, اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ پیدا کر دیتا ہے, ہر تنگی دور کر دیتا ہے. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا, اللہ بندے کا ہر غم دور کر دیتا ہے. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ رزق وہاں سے دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے. اور رزق کون دیتا ہے؟ رزق کا بندوبست اللہ نے کیا, اور اللہ کے ذمہ ہے رزق. اللہ رزق دینے والا ہے. استغفار کو لازم پکڑ لو, اللہ کی قسم ہے رب وہاں سے رزق دے گا, تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. استغفار اللہ سے کرو, یہ پیغمبر کائنات کی زندگی کا ایک پہلو. اور آگے بڑھیے, 5ویں بات, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مبالغہ رہی نہیں, کسی عالم کی شان میں بھی مبالغہ رہی نہیں. جتنا کسی کا مقام ہے, جتنا کسی کا مرتبہ ہے, جتنی کسی کی شان ہے, اس کو اس کی شان کے مطابق اتارو. جتنی کسی کی عزت ہے اس کو اتنی عزت دو. پیغمبر کائنات کو اتنی آپ اٹھا کے اللہ کے رتبے کے ساتھ نہیں جوڑنا, اللہ کی صفات آپ میں داخل نہیں کرنی. یہ بھی پیغمبر کائنات کی زندگی کا ایک پہلو ہے. آپ فرما رہے تھے, لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, اور لوگوں
تم مجھے اس طرح نہ بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا دیا. انہوں نے کیا کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا. تم مجھے کیا کہو گے؟ ولیکن قولوا عبد اللہ و رسولہ، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو. کسی کی شان میں غلو نہیں کرنا، کسی کی شان اور مرتبے کو اتنا نہ بڑھا دو کہ اللہ کی صفات اس کے اندر داخل کرنا شروع کر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ پیغمبر کی زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مقصد اور محور ہے. اور آگے بڑھیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، آپ کی زندگی کا مقصد اور آپ کا اسوہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرما رہے تھے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث اس لیے کیا گیا ہوں تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر سکوں. اب جس بندے کا اخلاق اچھا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں ہے، اور اخلاق کا مطلب ہم نے جو سمجھ لیا بھلا کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں بس میٹھی زبان ہو یہ اخلاق ہے. اللہ کے بندو یہ اخلاق نہیں ہے. حقدار کو اس کا حق دینے کا نام اخلاق ہے. جہاں پر کافر کے خلاف تلوار اٹھانے کا موقع ہے وہاں پر جہاد کرنے کا نام اخلاق ہے. اور جہاں پر پیغمبر کی حدیث کو بیان کرنے کا مسئلہ ہے وہاں پر اللہ کے رسول کی حدیث کے لیے ڈٹ جانے کا نام اخلاق ہے. یہ اخلاق ہے. ہم نے اخلاق کو محدود کر دیا ہے. اللہ کے رسول کے فرامین کے لیے کھڑے ہو جائیے، ڈٹ جائیے، یہ اخلاق ہے. آپ اس کی تکمیل کے لیے آئے ہیں لیتمم مکارم الاخلاق. لوگوں کو بولنے کا طریقہ سمجھائیں، لوگوں کو بات کرنے کی آداب سمجھائیں، لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق بتلائیں. لیکن آج پرواہ نہیں ہے لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی. اور بات سن لیں، بات ان سے کر لیں تو کہتے ہیں ہم سے بڑا عاشق رسول ہی کوئی نہیں. اللہ کے بندو آؤ سمجھو اس بات کو، یہ ہے اللہ کے پیغمبر کی زندگی. میں ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کی زندگی کا، ایک خاکہ کہ آپ نے یہ کام کیے ہیں. اگر میں تفصیل میں جانا چاہوں تو یہ بڑا لمبا مضمون ہے. یہ خاکہ ہے آپ کی زندگی کا. آپ اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اس کائنات میں تشریف لائے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشا ولا متفحشا. اللہ کے پیغمبر فحش باتیں کرنے والے نہیں تھے. کبھی آپ کی زبان سے کبھی فحش بات نہیں نکلی تھی. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بہترین مرتبے پہ فائز تھے. میں نے پچھلے جمعے میں اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا اخلاق کیا تھا. لوگوں کو اس کے حقوق دینے کا نام اخلاق ہے. بہن کے حقوق ضبط نہیں بلکہ اس کو ادا کرنے کا نام اخلاق ہے. اور جس بندے کے پاس اخلاق نہیں ہے نا، یہ میری بات لکھ لیں، نوٹ کر لیں میری بات، جس بندے کے پاس اخلاق کی دولت نہیں ہے نا، یاد رکھ لیں اس بندے کی نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں. یہ اخلاق بنیاد ہے، بنیادی مسائل میں سے ہے. اگر آپ اس کی تعریف کو مزید بڑھا دیں، جہاں سے مالک نے روکا ہے وہاں سے رک جانے کا نام اخلاق ہے. حرام کاموں سے بچ جانے کا نام اخلاق ہے. فحاشی اور بے حیائی سے رک جانے کا نام اخلاق ہے. اور لوگوں کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک سے پیش آنے کا نام اخلاق ہے. آؤ پیغمبر کائنات آپ فرما رہے کہ میری بعثت کا مقصد کیا ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر سکوں. مجھے اس لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے. اور آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک اور پہلو. عبداللہ جدلی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرتے ہیں کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا تھا؟ تو میری ماں بیان کرتی ہیں کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی کسی کو برا بلا نہیں کہا، آپ نے کبھی کسی کی تضحیک نہیں کی، آپ نے کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا.
اللہ کی قسم ہے، یہ میں انشاءاللہ کسی وقت اس موضوع پہ گفتگو کروں گا. یہ ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بن چکا ہے، یہ جگت بازی، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا. اور چلو کل اسٹیج ڈرامے تو تھے ہی، اللہ کی قسم ممبروں پہ یہ مذاق آ گئے ہیں. یہ جگت بازیاں مسجدوں میں آ گئی ہیں، اور لوگ مولوی صاحب بھی جگت لگا رہے ہیں اور لوگ آگے سے کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں. نبی کائنات نے فرمایا اس بندے کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، وہ بندہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جگت بازی کرتا ہے، وہ برباد ہو گیا. بھئی اللہ کے بندوں، ہم مسجد میں رونے کے لیے آتے ہیں، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آتے ہیں. یہ 20,000 25,000 30,000 دے کے مولوی صاحب بلائے ہیں، اور کس لیے؟ جگت بازی کے لیے. اور آگے سے کھلکھلا کے لوگ بھی ہنس رہے ہیں، مولوی صاحب بھی ہنس رہے ہیں. اللہ کے بندوں، اس ممبر کا مزاج یہ نہیں ہے، اس مصلی کا مزاج یہ نہیں ہے. پیغمبر کائنات کی ساری زندگی کو اٹھا لو، آپ نے لوگوں سے کچھ بھی تو کی ہے، لیکن پیغمبر نے کبھی جگت بازی نہیں کی. جگت بازی میں کیا ہے؟ کسی کا مذاق اڑاتے ہو آپ، کسی کی تحقیر کرتے ہو آپ، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کرتے ہو. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کی تضحیک نہیں فرمائی. یہ آپ کا اخلاق. اور آپ کی زندگی کا ایک اور پہلو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیان من العذراء فی خدرہا. آپ شرم و حیا کے پیکر تھے، اور اتنی شرم و حیا کی، اتنی شرم و حیا کسی کنواری لڑکی میں بھی نہیں ہوتی. حدیث کے الفاظ ہے، جتنی شرم و حیا کے آپ مالک تھے. اور نوجوانوں، آج فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، فحاشی اور بے حیائی عروج پہ پہنچ چکی ہے. نوجوانوں کو اس فتنے سے بچانا مشکل ہو چکا ہے. آؤ پیغمبر کی زندگی کے اس پہلو کو اپنی زینت بنا لو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با حیا تھے، اور یاد رکھ لو آپ نے فرمایا حیا اور ایمان یہ دو پرندے ہیں، ایک پرندہ اڑ جائے تو دوسرا بھی اڑ جاتا ہے. اگر حیا اڑ جائے تو ایمان والا پرندہ بھی باقی نہیں رہتا ہے، وہ بھی اڑ جاتا ہے. اس لیے حیا ہی ایمان ہے. اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کیجیے، اپنے دل میں حیا پیدا کیجیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک اور پہلو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سیدہ فرما رہی ہے، کیا کہتی ہیں؟ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی. اللہ کے پیغمبر فرما رہے تھے تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا ہے. تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. یہ بھی ایک اخلاق کا پہلو ہے. آج بعض لوگ ایسے ہیں جو عورتوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. اللہ کے بندوں، ان کا احترام کرو. اللہ کے پیغمبر نے احترام کیا جو آپ کی دکھ اور سکھ کی ساتھی ہے، ان کا احترام کرو. لوگوں کی بیٹیوں کو بری نگاہ سے نہ دیکھو، اور کبھی ان کو تانے نہ دو. والدین پتہ نہیں کس عالم میں اپنی بیٹی کو بیاتے ہیں، کس طرح اس کے لیے محنت اور کوشش اور کاوش کرتے ہیں. آؤ ان کی قدر کرو. اور یہ بھی پیغمبر کائنات کی زندگی کا ایک پہلو ہے. یہ ایک خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آؤ یہ ہے اسوہ پیغمبر کا، اور یہ ہے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد. اور امور خانہ داری میں دیکھ لیں، گھر کے معاملات میں دیکھ لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی کھانا آتا نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ما آب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعامن قط، کبھی بھی اللہ کے پیغمبر نے کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا. نہیں پسند تو نہ کھائیں، چھوڑ دیں، لیکن عیب نہ نکالیں کھانے. آپ نے کبھی عیب نہیں نکالا. آج اللہ نے طرح طرح کے کھانے دیے، طرح طرح کی نعمتیں عطا کی.
لیکن پھر بھی ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں. وہ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے, دانت نکل گئے, لیکن زبان ابھی بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتی ہے. کتنی چیزیں پیغمبر کائنات کی زندگی کی. آپ نے کہا بیٹیوں کی قدر کرو. نبی کائنات کی بیٹی جب گھر آتی تھی نا اپنے سسرال سے, حدیث کے الفاظ ہیں, صحابی بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر کائنات اپنی جگہ کو چھوڑ کے آگے بڑھتے اور آپ اپنی بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اور آپ اپنی مجلس میں اپنی جگہ پہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے. یہ ہے پیغمبر کی زندگی کا پہلو, یہ ہے نمایاں چیزیں. آپ امور خانہ داری میں دیکھ لیں, گھر کے امور میں دیکھ لیں, مسجد کے امور میں دیکھ لیں, امامت کے امور میں دیکھ لیں, تجارت میں دیکھ لیں, معاشرت میں دیکھ لیں, نماز میں دیکھ لیں, ذکر الہی میں دیکھ لیں. پیغمبر کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. اور آؤ میرے محترم بھائیوں, ان چیزوں پر عمل کیجئے, ان چیزوں کو اپنائیے. کتنی چیزیں آپ نے فرمایا چھوٹوں سے شفقت کرو, بڑوں کا احترام کرو. آپ نے کمزوروں کی مدد کے لیے لوگوں کو تلقین کی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاف کرنا لوگوں کو سکھایا. اولاد کے درمیان ہو یا آپ حاکم بن گئے ہیں تو لوگوں کے درمیان ہو. نبی کائنات کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کیا کہتے ہیں, اللہ کے رسول میں نے ایک اونٹ اپنے بیٹے کو نعمان کو ہبہ کیا ہے, اے اللہ کے رسول اس پر گواہ بن جائیے. آپ نے فرمایا تیری اور بھی اولاد ہے؟ جی اللہ کے رسول اولاد تو ہے. آپ نے فرمایا باقیوں کو بھی دیا ہے؟ اللہ کے رسول باقیوں کو تو نہیں دیا, صرف اسی کو دیا. آپ نے فرمایا یا تو باقیوں کو بھی دو یا اس سے بھی واپس لے لو, میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ باپ سے. یہ باپ سے کہا جا رہا ہے اپنے بچوں کے درمیان عدل کرو, انصاف کرو. ایک اونٹ کی بات ہے. آپ نے فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر باپ اپنی زندگی میں کسی بچے کو زیادہ دے کے گیا, آج کہتے ہیں جی وراثت تقسیم کر لو. زندگی میں وراثت نہیں تقسیم ہوتی ہے, ذہن میں رکھ لو. وراثت ہوتی مرنے کے بعد ہے, زندگی میں وراثت ہے. بولو ذرا, وراثت زندگی میں نہیں ہوتی, وراثت مرنے کے بعد ہے. اگر زندگی میں آپ مال تقسیم کر رہے ہیں, یہ مسئلہ سمجھ کے لے جائیے. جتنا حصہ بیٹے کو دینا ہے اتنا بیٹی کو بھی دینا ہے. یہ نہیں ہے بیٹی کو آدھا دے دو اور بیٹے کو پورا دے دو, یہ نہیں. زندگی میں دینا ہے تو برابری کرنی ہے, جتنا بیٹے کو اتنا بیٹی کو. اور اگر آپ نے ظلم کیا, زیادتی کی کہ بیٹے کو تو دے گئے بیٹی کو کچھ نہ دیا اور بندہ مر گیا, دنیا سے چلا گیا, یاد رکھ لو اس ظلم کے بارے میں قیامت کو تجھ سے سوال کیا جائے. اور اس کا حل کیا ہے بھلا؟ جب وراثت تقسیم ہونا تو سبھی سے مال واپس لیا جائے. جس کو دیا ہے انصاف یہ ہے, جس کو دیا ہے سب سے واپس لیا جائے اور پھر اس کو بطور وراثت تقسیم کیا جائے. یہ ہے طریقہ پیغمبر کا. نبی کائنات کی حدیث یہ ہے. انشاءاللہ کسی خطبے میں میں وراثت کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ پیغمبر کائنات کے وراثت کا طریقہ کیا تھا. بہرحال آؤ, یہ اسوہ ہے, یہ نمونہ ہے پیغمبر کائنات کا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کی زندگی پہ عمل کرو گے کامیابی ہے, نہیں کرو گے ناکام و نامراد دنیا سے جاؤ گے. اقول قولی ھذا استغفر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدقت یا ارحم الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين یا قاضی الحاجات فاقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.